بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد رضا نقشبندی، آپ سن رہے ہیں داستان نگر۔ کامسین سپہ سالار محمد بن قاسم کی داستان۔ اس سے پہلے آپ اس داستان کی 9 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے اب قسط نمبر 10 کی طرف بڑھتے ہیں۔ رانی لادی بولی، لیکن آپ کی عمر لڑنے کی کہاں ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں کئی لڑائیاں لڑ چکا ہوں۔ لادی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کتنی لڑائیاں لڑ چکے ہیں آپ؟ محمد بن قاسم کہنے لگا، بے شمار۔ لادی بولی، تعجب ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، تم مسلمانوں سے واقف نہیں ہو، اس وجہ سے اظہار تعجب کر رہی ہو۔ مسلمانوں کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی پرجوش اور بہادر ہوتا ہے، اس کے دل میں لڑائی کی امنگ ہوتی ہے اور وہ میدانی کارزار کو بازیچہ اطفال سمجھتا ہے۔ لادی کہنے لگی، اس لیے آپ نے اتنی تھوڑی عمر میں بڑا نام پیدا کر دیا۔ ہماری قوم میں اتنی عمر کے بچے تو گھر سے باہر نہیں نکلتے، اور اسی وجہ سے آج تمام ہندوستان تعجب کر رہا ہے کہ 17 سال کی عمر کا لڑکا فوج کا جرنیل بن کے آیا ہے۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، لیکن زیادہ تعجب تو اس وقت کریں گے جب خدا مجھ کو فتح سے نوازے گا۔ لادی بولی، کیا آپ کو فتح کا یقین ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، خدا کی ذات سے مکمل یقین ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ مجھے خدا کی ذات پر مکمل یقین ہے۔ لادی کہنے لگی، لیکن یہ خیال کر لیجئے گا کہ ہندوؤں کا لشکر بہت زیادہ ہے۔ محمد بن قاسم، میرا ایمان ہے میرا خدا میری مدد کرے گا۔ اب رانی کی لشکرگاہ قریب آ گئی تھی۔ محمد بن قاسم رک گیا اور اس نے کہا، رانی صاحبہ جائیے اور کوشش کیجئے کہ طاہرہ کو وہاں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ہم مسلمان تمہارے متشکر ہوں گے۔ لادی کہنے لگی، ہاں میں اسے تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ وہ چلی گئی۔ محمد بن قاسم اور اس کے ساتھی واپس لوٹے، سپاہیوں کے پاس آئے۔ سپاہیوں نے قیدیوں کو اسی طرح سے گھیرا ڈال کر کھڑا کیا ہوا تھا۔ چنانچہ قیدیوں کو ساتھ لے کر یہ سب لوگ اپنے لشکر کی طرف واپس آ گئے۔ محمد بن قاسم نے قلعے کے سامنے اپنے لشکر کو مقیم کر کے تمام مجاہدین کو خندق کھودنے کا حکم دے دیا تھا۔ خندق کھودے جانے کے متعلق حجاج کا حکم آیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اپنے لشکر کے گرد 12 گز چوڑی اور 6 گز گہری خندق کھود لو تاکہ دشمن تمہارے تک نہ پہنچ سکیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے خندق کھود کر قلعہ کے سامنے ایک چھوٹا سا قلعہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے اسی مٹی کو جو خندق میں سے نکلی تھی، خندق کے احاطہ کے اندر اس کے کناروں پر چاروں طرف ڈال ڈال کر پشتہ بنا لیا، اور اس پشتہ سے ایک خام قلعہ وجود میں آیا۔ جس روز لادی سے مل کر اور چند اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے محمد بن قاسم آیا، تو اس کے دوسرے روز ہی صبح کی نماز پڑھتے ہوئے اس نے لشکر کو تیار ہونے کا حکم دے دیا، اور جب تمام لشکر مسلح ہو گیا تو اسے خام قلعہ کے سامنے صف بستہ کر دیا گیا۔ ہندوؤں نے انہیں دیکھا اور انہوں نے ایک شور عظیم بلند کرنا شروع کر دیا۔ غالباً وہ دیبل والوں کو اطلاع دے رہے تھے کہ آج مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، لہذا ہوشیار ہو جاؤ۔ محمد بن قاسم نے لشکر کے آگے منجنیکوں کو، جو ہلکی اور معمولی پتھر پھینکنے والی تھی، کھڑا کر دیا۔ ابھی حملہ نہ ہوا تھا، تمام مسلمان خاموش کھڑے تھے اور قلعہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مندر صاف طور پر نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ چند آدمی مندر کی چوٹی پر چڑھ گئے ہیں، اور انہوں نے ایک بڑا علم اس کے کلش کی کلغی میں لگا دیا اور اس جھنڈے کا پھریرا اڑا دیا۔ یہ کلگی ایک لمبے بانس کی طرح پیتل کی تھی۔ پھریرا لگا کر وہ جلدی سے اتر گئے۔ اب پھریرے میں ہوائیں بھرنا شروع ہوئیں اور وہ پھیلنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے 4 حصے ہو گئے۔ یہ پھریرا
سبز حریر کا تھا اور اس کا ہریسہ اتنا بڑا تھا کہ مندر سے فصیل تک پہنچ گیا تھا۔ ہم بتا چکے کہ مندر بالکل قلعہ کے بیچ میں تھا اور مندر سے فصیل کئی فرلانگ پر تھی، اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ اس جھنڈے کا ہر پھریرا کئی فرلانگ لمبا اور اس کی لمبائی کے اندازہ سے چوڑا تھا۔ جب اس کے چاروں طرف پھریرے کھل کر پھیل گئے تب وہ گردش کرنے لگے اور اس طرح سے وہ تمام قلعے پر چھا گئے۔ مسلمان حیرت بھری نظروں سے اس علم اور اس کے پھریروں کی طرف دیکھنے لگے، کبھی اس کی لمبائی دیکھتے، کبھی چوڑائی دیکھتے اور کبھی اس کی گردش کو دیکھتے۔ دراصل اتنا بڑا علم انہوں نے اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا تھا نہ کہیں دیکھا تھا۔ دیبل والوں کا عقیدہ تھا کہ جب تک وہ علم قلعہ کے اندر گردش کرتا رہے گا اور اس کے پھریرے فصیل کو چھو کر چلتے رہیں گے، اس وقت تک دیبل کا قلعہ ہرگز فتح نہیں ہو سکے گا۔ محمد بن قاسم نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بلند کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ہی منجنیکوں سے پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ گلے کی فصیل اس قدر بلند تھی کہ پتھر اس کے اوپر نہ پہنچتے تھے بلکہ فصیل سے ٹکرا کر ہی رہ جاتے، مگر مسلمان جس کام کو شروع کر دیتے تھے اس کے نتیجے سے بے نیاز ہو کر برابر اس کام کو جاری رکھتے۔ چنانچہ اب بھی وہ برابر پتھر پھینک رہے تھے اور اپنی منجنیکوں کو آگے دھکیل رہے تھے۔ جب زیادہ قوت و زور سے انہوں نے پتھر پھینکے تو بعض پتھر فصیل کے اوپر پڑنے لگے۔ یہ پتھر اس بلا کے تھے کہ جب کسی کو جا کر لگتے تھے تو اس کے سر و سینہ کو توڑ کر نکل جاتے۔ چنانچہ پتھروں کے فصیل پر پڑنے سے اس طرف کھڑے ہونے والے ہندو مجروح ہونے لگے، گرنے لگے اور گر کر مرنے لگے۔ ہندو بھی خاموش نہ کھڑے تھے بلکہ وہ اپنی پوری قوت سے تیر برسا رہے تھے اور فلاخنوں میں پتھر کے ٹکڑے رکھ کر پھینک رہے تھے، مگر ان کے تیروں یا پتھروں سے مسلمانوں کو اس لیے نقصان نہیں پہنچ رہا تھا کہ اسلامی لشکر ایک فاصلے پر تھا اور منجنیکوں کو دھکیلنے والے سپاہی ان چوبی برجوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ ہندو فصیل پر کھڑے چیخ رہے تھے، غل مچا رہے تھے، مسلمانوں کو کوس رہے تھے۔ ان کے شور سے تمام قلعے کے سامنے والا میدان اور ساری فضا گونج رہی تھی۔ مسلمان نہایت استقلال سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ دوپہر ڈھلے تک صرف منجنیکوں سے ہی پتھر برسائے جاتے رہے، مگر جب آفتاب ڈھل گیا تو مسلمانوں نے سب سے پہلے نماز ظہر ادا کی اور نماز پڑھتے ہی گھوڑوں پر سوار ہو کر قلعے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ گویا اب عام دھاوا بول دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے ہندوؤں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کو حملہ کرتے ہوئے دیکھ کر اور بھی زور و شور سے غل مچانا شروع کر دیا اور جلدی تیر اور پتھر برسانے شروع کر دیے۔ چونکہ اب مسلمانوں نے بڑھنا شروع کر دیا تھا، اس لیے تیر اور پتھر ان کے آ کر لگنے لگے اور مسلمان بھی زخمی ہونے لگے، مگر انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی۔ زخمی ہوتے جا رہے تھے اور بڑھتے چلے جا رہے تھے، فصیل کی طرف دیکھتے جاتے تھے۔ جب وہ قلعے کے زیادہ قریب پہنچ گئے تب محمد بن قاسم نے اپنے شانہ سے کمان اتار کر اپنے ہاتھ میں لی۔ محمد بن قاسم جھنڈا لیے سب سے آگے تھا۔ اس کے کمان ہاتھ میں لیتے ہی تمام لشکر نے اپنی اپنی کمانیں سنبھال لی اور تیر جوڑ کر چلے، کھینچ کر فصیل پر تیروں کی بارش کرنے لگے۔ ان کے یہ بے پناہ تیر فصیل پر پہنچ کر دشمنوں کے سروں سینوں میں ترازو ہونے لگے۔
تیر اندازی میں مسلمانوں سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ ان کے تیر اس طرح سے کمانوں سے نکلتے جیسے کہ وہ سب ایک ہی کمان سے ایک ہی وقت میں داغے گئے ہوں، اور چونکہ وہ برابر دوڑتے جا رہے تھے اس لیے ہندوؤں کو بچنے کی اب راہ سوجائی نہ دی۔ تیروں کی ہر بار سے ہندو زخمی ہو کر گرتے تھے اور گرتے ہی تڑپنے لگتے تھے۔ گھا بگا ایک دو مسلمان بھی مجروح ہو کر گھوڑوں سے گر رہے تھے۔ ان کے دوسرے ساتھی گرنے والوں کو فوراً ہی اٹھا کر لے جاتے اور ان کے زخموں پر پٹی کس کر انہیں ایک طرف لٹا دیتے۔ جو دونوں فریقین کے سرفروش زخمی ہو رہے تھے، جنگ کا زور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سورج ڈھلتا رہا، عصر کا وقت ہو گیا تو محمد بن قاسم نے جنگ بند کر کے پیچھے ہٹنے کا حکم جاری کر دیا، اور اب اسلامی لشکر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ ہندوؤں نے اور بھی شور مچا کر پھرتی اور تیزی سے تیروں اور سنگ ریزوں کی بارش شروع کر دی، لیکن اب مسلمان اس قدر پیچھے ہٹ آئے تھے کہ ان کے حملے کی زد سے نکل آئے۔ اب انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ چونکہ عصر کا وقت تنگ ہوتا جاتا تھا، اس لیے مسلمانوں نے ہٹتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ نماز عصر ادا کرنے لگے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو منجنیکوں کو، جنہیں وہ میدان جنگ میں ہی چھوڑ آئے تھے، لانے کے لیے بہت سے مسلمان چلے۔ ہندو ابھی تک قلعے کی فصیل پر تاک لگائے بیٹھے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان منجنیکوں کو لینے کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ جو ہی مسلمان انہیں لانے کے لیے آگے بڑھے، فوراً ہندوؤں نے شور کر کے پھر تیر چلانے شروع کر دیے اور سنگ اندازی شروع کر دی، اور اس کثرت سے کی کہ مسلمانوں کو منجنیکوں تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ لیکن جس طرح سے بھی ممکن ہوا وہ ان تک پہنچے اور انہیں کھینچ کر واپس لانے لگے۔ آخرکار وہ منجنیکیں واپس لے آئے۔ محمد بن قاسم نے ان کو ہزار میں لے جانے کا حکم دیا جو انہوں نے خندق کھود کر قائم کیا تھا۔ منجنیکیں ایسی وزنی تھی کہ جن کا لے جانا دشوار تھا۔ چنانچہ بہت سے مسلمان لپٹ گئے اور انہیں قوت بازو سے حصار کی طرف لیے چل پڑے۔ اس کے بعد زخمیوں کو لے جایا گیا اور پھر لشکر۔ اب صرف محمد بن قاسم اور اس کے خاص رسالہ کے چند سوار ہی باقی رہ گئے۔ جس وقت آفتاب غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا، چونکہ مغرب کا وقت قریب آ گیا تھا، نماز کا وقت قریب آ گیا تھا، اس لیے یہ لوگ بھی روانہ ہوئے۔ لیکن ابھی وہ تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ کسی نے آواز دے کر پکارا۔ وہ مڑ کر اس آواز کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے کسی شخص کو آگے آتے ہوئے دیکھا۔ چونکہ جھٹ پٹا سا وقت ہو گیا تھا اور آنے والا ابھی دور تھا، اس لیے وہ نہ سمجھ سکے کہ آنے والا کون ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید کوئی مسلمان ہے جو مجروح ہو کر گھوڑے سے گر گیا ہو، مگر یہ خیال فوراً ہی اس وجہ سے دور ہو گیا کہ آنے والا اس طرف سے نہیں آ رہا تھا جس سمت میں لڑائی ہو رہی تھی، بلکہ وہ تو اس کی مخالف سمت سے آ رہا تھا۔ یہ سب حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ چونکہ آفتاب بالکل ہی ہو جلائے مغرب کے قریب پہنچ گیا تھا اور اس کی آخری شعاعیں بھی سمٹ کر فضا میں غائب ہوتی چلی جا رہی تھی، اس لیے اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ اگرچہ چاندنی راتیں تھی لیکن آفتاب چھپ رہا تھا اور ماہتاب ابھی روشن نہ ہوا تھا، اس لیے ابھی اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ محمد بن قاسم اور اس کے چند جانشار سپاہی کھڑے دیکھ رہے تھے۔ چونکہ ان کو نماز کی جلدی تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ آنے والا جلد از جلد ان کے قریب آ جائے تاکہ وہ معلوم کر لیں کہ وہ کون ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے، مگر وہ شخص اب بھی ان سے بہت دور تھا۔
اگرچہ وہ بھی تیزی سے ہی آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا، مگر فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے پاس نہ آ سکا۔ یہ لوگ ابھی آنے والے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اسلامی لشکر میں اذان مغرب کی خوبصورت آواز پھیلی اور پھیلتے ہوئے صحرائے دیبل میں اللہ کی کبریائی کا اعلان بلند ہونے لگا۔ اذان کی آواز سنتے ہی سب بے قرار ہو گئے، اس لیے کہ ان کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ جب مسلمان اذان کی آواز سنے تو سارے کام چھوڑ کر فوراً نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہ جلد سے جلد نماز میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ محمد بن قاسم اس لشکر کا سردار تھا، اور اس زمانے میں یہ قاعدہ تھا کہ سردار ہی نماز پڑھایا کرتا تھا۔ یہ قاعدہ اس وجہ سے مقرر کیا گیا کہ سردار اس شخص کو بنایا جاتا جو زیادہ پرہیزگار اور عبادت گزار ہوتا تھا، اس لیے نماز بھی اسے ہی پڑھانا تھی، جس وجہ سے ایک ایک سیکنڈ اسے شاک گزر رہا تھا۔ آخر خدا کر کے آنے والا آ ہی گیا۔ سب نے اسے دیکھا، وہ ہندو تھا اور ہندوؤں کے مخصوص لباس میں تھا۔ خاص و عام حتیٰ کہ امراء، وزراء اور راجہ تک نیم برہنہ رہتے تھے، گویا اس وقت ان کی تہذیب ہی یہ تھی۔ وہ ایک معمولی دھوتی جو گھٹنوں تک ہوتی باندھتے تھے، یعنی باقی بدن ننگا تھا۔ امراء اور راجہ موتیوں اور جواہرات کے زیورات یا پاروں سے یا ہاروں سے گلے سے لے کر ناف تک کے پورے بدن کو ڈھک لیا کرتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد ننگے رہتے تھے، لہٰذا وہ بھی ننگے رہتے تھے۔ آنے والے ہندوؤں نے زمین تک جھک کر محمد بن قاسم کو سلام کیا۔ مسلمانوں نے اسے فوراً روک لیا۔ ہندی برادر، اس قدر جھکنا کہ جس سے سجدہ کی شان ظاہر ہو گناہ عظیم ہے۔ ہندی نے کھڑا ہو کر کہا، سلام کرنے کا جو طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے، میں نے اسی طریقہ سے سلام کیا ہے۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، مسلمان اس طرح سلام کرنے کو سخت ناپسند کرتے ہیں، اور اس لیے آئندہ احتیاط کرنا، کسی کو اس طرح اتنا جھک کر سلام نہ کرنا۔ ہندو خوفزدہ معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا، بہت اچھا جناب، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، تم کس لیے آئے ہو؟ ہندو کہنے لگا، مجھے جناب سے کچھ عرض کرنا ہے۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، معاف کرنا، نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت میں یا کوئی مسلمان آپ سے بات تک بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر آپ اتنی دیر ٹھہر جائیں کہ ہم نماز پڑھ لیں تو پھر آپ کی بات سن سکتے ہیں۔ ہند بولا، مگر میں اس لشکر کے سردار سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مسلمان نے کہا، لشکر کے سردار بھی تو یہی ہیں جو اس وقت تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ ہندو محمد بن قاسم کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اور اس نے کہا، اس تھوڑی سی عمر میں آپ سردار ہو کر آئے، تعجب ہے۔ میں نے سنا تھا کہ ایک نو عمر سردار آیا ہے، میں نے سمجھا تھا کوئی نوجوان ہوگا، مگر آپ تو بالکل بالغ ہیں، لڑکے ہیں آپ تو۔ محمد بن قاسم نے مسکرا کر کہا، میری عمر 17 برس کی ہے، اور مسلمانوں میں اس عمر کے لڑکے میدان جنگ میں داد شجاعت دیا کرتے ہیں، لہٰذا میں بھی اپنی شجاعت و مردانگی کے جوہر دکھانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ ہندو کہنے لگا، یہ زندہ اور ترقی یافتہ اقوام کی نشانی ہے۔ جو قوم جفا کش ہوتی ہے، اس کے مرد، نوجوان، بوڑھے، بچے اور عورتیں سب ہی جفا کش اور بہادر ہوتے ہیں۔ محمد بن قاسم، اگر تم مجھ سے بات کرنے کے خواہش مند ہو تو میرے ساتھ چلو، نماز پڑھ کر میں پھر تمہاری بات کو سنوں گا۔ ہندو کہنے لگا، میں نہایت ضروری باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں، چلیے پہلے آپ نماز پڑھ لیجئے۔ یہ سب چلے اور حصار میں پہنچے۔
اذان ختم ہو چکی تھی اور تمام مسلمان محمد بن قاسم کا اپنے نوعمر امام کا انتظار کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم بھی پہنچ گیا اور اس نے جلدی جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھانا شروع کی۔ ہندو ایک طرف کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ ہزاروں مسلمان تھے جو دور تک پھیلے ہوئے تھے، کئی صفیں تھی۔ جب سب کھڑے ہوتے، رکوع اور سجدہ میں جاتے تو ایک عجیب دل فریب منظر ہوتا۔ ہندو نہایت حیرت و استعجاب سے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب نماز ختم ہو گئی تب محمد بن قاسم اسے اپنے ہمراہ لیے اپنے خیمے کی طرف بڑھا۔ ہندوستان کے راجہ ہی نہیں بلکہ عام سردار اور امیر نہایت ٹھاٹھ سے رہتے تھے، مسندوں پر بیٹھتے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ لباس نہ پہنتے تھے، مگر تمول ظاہر کرنے کے لیے جواہرات کے زیورات ضرور استعمال کرتے تھے۔ ہندو کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کا سپہ سالار بھی نہایت شان و شکوہ سے رہتا ہوگا، مگر جب وہ اس سپہ سالار کے خیمے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ خیمے کے اندر صرف کمبلوں کا فرش ہے۔ تختے سکندری پہ وہ کبھی تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ ہندو نے خیمے کے اندر دیکھا کہ خیمے کے اندر صرف کمبلوں کا فرش ہے، نہ مسند ہے، نہ تکیہ ہے، نہ روشنی ہے، تو وہ حیران رہ گیا۔ محمد بن قاسم کے خیمے کے سامنے آگ روشن تھی۔ آگ کی روشنی کا عکس خیمے میں پڑتا تھا اور اس عکس سے ہی خیمے کے اندر کچھ روشنی ہو رہی تھی۔ محمد بن قاسم ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس نے آنے والے کو بھی ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی وہ ہندو بھی بیٹھ گیا۔ اس نے بیٹھتے ہی کہا کہ میں نے سنا تھا مسلمان مالدار ہیں، میں سمجھتا تھا کہ آپ نہایت شان و دبدبا سے رہتے ہوں گے، لیکن اب دیکھنے سے معلوم ہوا کہ معاملہ تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا ہمارے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے دنیا بنی سادہ طریقے سے رہتے تھے، کبھی آپ نے ریشم نہیں پہنا اور نہ ہی کبھی زندگی بھر کوئی زیور استعمال کیا، کبھی پیٹ بھر کر ہمارے نبی نے کھانا نہیں کھایا، کبھی گداز و نرم بستر پر ہمارے نبی آرام فرما نہیں ہوئے۔ حالانکہ اگر آپ چاہتے تو دنیا کی بہترین ریشم کی پوشاکیں اور بیش قیمت زیورات پہن سکتے تھے، اچھے سے اچھا کھانا کھا سکتے تھے، مگر آپ نے ان تمام دنیاوی تکلفات کو برا سمجھا، اور ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم اپنے نبی کی تقلید کرنے والے ہیں، اور مسلمان وہی ہے جو رسول خدا کے راستے پر چلے۔ ہندو نے کہا بلا شبہ ہر مذہب والے کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر ہی چلنا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے پوچھا تم کون ہو؟ ہندو جواب میں بولا میں ایک پنڈت ہوں اور میرا نام ابھی ہے، اور میں اس مندر کا پجاری ہوں جو سب سے اونچا اور قلعہ کے باہر سے نظر آتا ہے۔ محمد بن قاسم کہنے لگا مگر آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ابھی نے جواب دیا اس لیے کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے آپ سے امان حاصل کروں۔ محمد بن قاسم نے سوال کیا آپ کو امان حاصل کرنے کا خیال کیوں ہوا؟ ابھی نے جواب دیا اس لیے کہ ہماری جوتش کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ملک سندھ کو آخر ایک دن مسلمان فتح کر لیں گے۔ محمد بن قاسم نے پوچھا محمد بن قاسم نے سوال کیا کیا تمہارا راجہ داہر اس بات کو نہیں جانتا؟ ابھی کہنے لگا اچھی طرح سے جانتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ برا وقت آنے والا ہے، اور اس وجہ سے جب بھی برا وقت آتا ہے اس کی عقل رخصت ہو جاتی ہے۔
محمد بن قاسم نے جواب دیا، اچھا میں تم کو اور تمہارے اہل و عیال کو نیز ہر اس شخص کو جس کی طرف تم اشارہ کرو گے امان دیتا ہوں۔ اب یہ سن کر نہایت مشکور ہوا اور اس نے کہا، میں نے یہ بھی سنا تھا کہ مسلمان نہایت نیک ہوتے ہیں اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔